تولنے کی کوشش کرنے لگے، وہ کروڑ بار سوچے میں اس ہستی کے بارے میں بات کرنے لگا ہوں، اس ہستی کے بارے میں زبان کھولنے لگا ہوں، اس ہستی کے بارے میں میری قلم چلنے لگی ہے جو براہ راست اپنے خدا کا انتخاب ہے۔ حضور کے حوالے سے جب بھی کوئی بات ہوئی وہ حضور پہ اعتراض نہیں ہوگا، وہ ذات خدا پہ اعتراض ہوگا۔ فرمایا ایھا النبی، اے غیب کی خبریں دینے والے، انا ارسلناک، بے شک ہم نے آپ کو بھیجا ہے۔ بات آنے کی ہو رہی ہے، فرمایا خود نہیں آئے، ہم نے بھیجا ہے۔ کیسا بھیجا ہے؟ خوشخبریاں سنانے والا بنا کے بھیجا ہے، دوزخ کی آگ سے ڈرانے والا بنا کے بھیجا ہے، اللہ کی طرف بلانے والا بنا کے بھیجا ہے۔ کوئی اپنے استاد کی طرف بلاتا ہے، کوئی اپنے مرشد کی طرف بلاتا ہے، کوئی اپنے افسر کی طرف بلاتا ہے، کوئی اپنی برادری کی طرف بلاتا ہے۔ مصطفیٰ کی عزت و شان دیکھیے، زندگی کا ایک ایک لمحہ اسی کام کے لیے وقف ہو گیا تھا کہ اللہ کے محبوب نے بلایا تو اللہ کے دروازے کی طرف بلایا، جسے بھی بلایا اللہ کے دروازے کی طرف بلایا۔ قرآن مجید نے حضور کے اس مقام کو تیسرے پارے میں بڑے شاندار الفاظ میں بیان کیا کہ اے محبوب ان کو بتاؤ نا، ان کو سمجھاؤ نا، کنتم علی شفا حفرۃ من النار، تم تو دوزخ کے گڑھے کے کنارے پہ کھڑے تھے، میرے مصطفیٰ نے کرم گستری فرمائی ہے، میرے مصطفیٰ نے رحمت کا سائبان تانا ہے اور اپنی محبت بھری باہوں میں لے کر اپنے سینے کے ساتھ لگا کر تمہیں دوزخ سے نکال کر جنت کا راہی بنایا ہے۔ اللہ کی طرف مصطفیٰ کریم بلانے والے ہیں، سراجا منیرا، اور فرمایا بشیر بھی ہیں، نذیر بھی ہیں، اللہ کی طرف بلانے والے بھی ہیں، اور سراج منیر بھی ہے، چمکتے ہوئے چراغ بھی۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، یہ بھی قرآن کا ہی جملہ ہے کہ ہم نے اے محبوب آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت کا پیام بنا کے بھیجا، اور یہ بھی قرآن کا ہی جملہ ہے قد جاءکم من اللہ نور، ساری کائنات کو یہ بات سمجھائی اور حضور کا مقام بتایا، یاد کرایا کہ مصطفیٰ کریم تمہارے پاس نور بن کے آئے۔ جو لوگ علمی روشنی اپنے دل دماغ میں رکھتے ہیں وہ میری بات کو تسلیم کریں گے کہ رب کریم نے اس آیت پاک میں بڑی توجہ چاہوں گا، پڑھے لکھے لوگ جو مختلف مجلسوں میں بیٹھ کر مختلف لوگوں کی باتیں سن کر کبھی کبھی مرعوب ہو جاتے ہیں، متاثر ہو جاتے ہیں، ڈبل مائنڈڈ ہو جاتے ہیں، ان کے لیے اسپیشلی عرض کرنے لگا ہوں۔ رب کریم نے فرمایا قد جاءکم من اللہ نور، اللہ نے فرمایا مصطفیٰ نور بن کے تمہارے پاس آئے ہیں۔ اس میں اللہ نے یہ قید نہیں لگائی کہ حضور کا پیغام نور ہے، توجہ ہے، یہ اثر ہے وہ نور ہے، حضور کی کتاب نور ہے، حضور کی سیرت نور ہے، حضور کی مسجد نور ہے، حضور کا انداز تبلیغ نور ہے، حضور کا انداز جہاد نور ہے، حضور کے شب و روز نور ہے۔ اللہ نے قید نہیں لگائی کہ جس گل دی رب قید نہ لاوے سب کوئی حق نہیں اپنے کو لو قید لاؤ۔ اگر یہ محبت کے بارے یہ حضور کے دیوانے کسی دوست کے سامنے یہ آیت پڑھ دیں کہ اللہ فرماتا ہے کہ میں نے اپنے مدنی مٹھن منٹھار کو نور بنا کے بھیجا ہے،
تو اگلا فوراً کہتا ہے ہاں، اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور کی سیرت نور ہے، توجہ ہے، حضور کی تبلیغ نور ہے، حضور کا پیغام نور ہے، حضور نے جو سبق دیا ہے وہ نور ہے۔ آگے اللہ نے جب قید نہیں لگائی، ہمیں بھی کوئی حق نہیں ہے ہم قید لگائے۔ اب ہم کیا کہیں گے؟ حضور کا کلام بھی نور ہے، حضور کی سیرت بھی نور ہے، حضور کا قول بھی نور ہے، حضور کی ادا بھی نور ہے، حضور کا عمل بھی نور ہے، حضور کا وجود بھی نور ہے۔ اگر آج کے کسی بیان کرنے والے کی بات پر یقین نہ آئے تو تفسیر عربی زبان میں یہ فرقوں کی تقسیم سے پہلے کی لکھی گئی، توجہ ہے، فرقوں کے نام، وہ نام اور ان کی تقسیم سے پہلے کتاب لکھی گئی۔ روح المعانی قرآن کی تفسیر، اس تفسیر میں اس آیت کے نیچے لکھا ہے نور سے مراد ہوا محمد رسول اللہ، نور الانوار نبی المختار محمد الرسول اللہ۔ علامہ آلوسی نے لکھا کہ وہ مختار نبی ہے، اس کا معنی پسندیدہ بھی ہے، اس کا معنی اختیار والے بھی، پسندیدہ اور اختیار والے نبی ہے، وہ محمد اللہ کے رسول ہے۔ اور تیسرا جو جملہ اس آیت کے نیچے لکھا، فرمایا نور الانوار، تو صرف اس بات پہ رو رہا ہے ان کا قول نور ہے، ان کا عمل نور ہے، ان کی ادائیں نور ہے، ان کی سیرت نور ہے۔ علامہ آلوسی نے لکھا کہ میرا عقیدہ یہ ہے کائنات کے اندر جہاں جہاں کوئی نور چمک رہا ہے اس نور کا نور بھی مصطفیٰ کی ذات ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ پوری کائنات میں جہاں بھی کوئی بھی نور ہے اس نور کا نور میرے مصطفیٰ کی ذات ہے۔ تیری آنکھوں میں نور چمک رہا ہے، اس سے بھی میرے مصطفیٰ کا فیض چمک رہا ہے۔ اس لیے ہمیں کوئی حق نہیں ہے کہ ہم یہ پابندی لگائیں کہ اس سے مراد حضور کی باتیں، حضور کی ادائیں ہیں، حضور کا میسج اور پیغام ہے، حضور کی سیرت ہے۔ ہر وہ شے جو شریعت مطہرہ کی حدود میں آ کر حضور کی ذات کے ساتھ نسبت رکھنے والی ہے، اللہ نے اسے نور بنایا۔ چونکہ میں نے آگے جانا ہے، ورنہ وہ احادیث پیش کرتا کہ حضور کے وجود سے نور کیسے نکلتا۔ کشمیر کے ایک شاہ صاحب جمال الدین شاہ ان کا نام، سون سکے سر کفری ایک جگہ قبرستان میں وہ دفن، حضرت شمس العارفین کی خدمت میں کشمیر سے سیال شریف آ کے فیض کیا، آپ نے بیعت کیا، فرمایا تسی کشمیر دے رہنے والے ہو، اتھوں دا موسم ذرا ٹھنڈا ہوندا، ایتھے گرمی ڈھیر ہے، ادھے واپس کریے تے پینڈا زیادہ، جب بار بار تسی میرے نال ملاقات نہ کر سکسو تے اجے بار بار ملاقات کرنا ضروری ہے۔ حالکے کجے پیر سیال نے فرمایا میرا ایک خادم تمہارا پیر بھائی پہاڑی علاقہ سون سکے سر کفری وہاں رہتا ہے، سیال شریف گرمی کی وجہ سے آپ نہیں رہ سکتے، شاہ صاحب سے کہا کشمیر چلے جائے سفر زیادہ ہو جائے گا، کفری چلے جائے وہاں کا موسم بہتر ہے اور قریب بھی ہے، موسم کا حل بھی نکل آئے گا، آنا جانا بھی آسان رہے گا۔ کتنا لحاظ ہے، کتنا خیال ہے۔ وہ شاہ صاحب بیعت کے بعد کفری چلے گئے، کچھ دن گزرے،
ایک رات قسمت جاگی، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے کرم کیا، اپنی زیارت سے فیض یاب کیا، اور دوسرا کرم یہ کیا، فرمایا ہاتھ آگے کرو میں تمہیں بیعت کرنا چاہتا ہوں۔ جمال الدین شاہ صاحب نے سرور کائنات کے دست اقدس میں اپنا ہاتھ رکھا، حضور نے بیعت فرمایا، حضور تشریف لے گئے۔ شاہ صاحب جب جاگے، نیند سے باہر آئے، آنکھ کھلی، رنگ اپنا پکا سامنا پکا رنگ تھا، لیکن یہ بازو ناخن سے لے کر کندھے تک نور تھا، چمک رہا تھا۔ انہوں اس گل وچ پہ گئے بھائی یہ ان راز کے رس کی کیا بات ہے؟ مجھے اگر کوئی اچھا خواب آ جائے، جب تک میں سارے جہان کو سنا نہ لوں مجھے سکون نہیں ملتا، اور جہاں اتنا کرم، اور اب وہ اس فکر میں ہے کہ یہ چھپے کیسے۔ بزرگاں دا سن مت اے دتی جے تھوان اندر کوئی روشنی لبے اون لکاؤ جی میں اپنے گناہ لکیندے ودے ہو، کدی کسی اپنے گناہ دس، یہ حق۔ اور جب کسی بندے کو یہ کیفیت نصیب ہو جاتی ہے کہ اپنی اندر کی روشنی کو جتنا چھپاتا ہے اللہ اور جگہ بناتا چلا جاتا ہے، ورنہ سارا کام ضائع ہو جاتا۔ وہ شاہ صاحب اس فکر میں کہ یہ آپ بندے دیکھیں گے پوچھیں گے میں کیا جواب دوں، سناؤں تو طریقت کی لاج نہیں رہتی، جھوٹ بولوں تو شریعت کا ڈنڈا لگتا۔ جو ہے جو کپڑا ملتا وہ اپنے بازو پہ لپیٹ لیتے تاکہ راز راز رہے۔ اگلے دن سفر کر کے حضرت شمس العارفین کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ حضور یہ کرم ہوا ہے، پیر سیال نے دروازے کو کنڈی لگوا دی، اپنے ہاتھوں سے وہ پٹیاں ہٹائی، مبارک دی کہ نور والے نے تجھے نورانیت عطا فرمائی۔ حضور بندہ نوازی، ان کی لجپالی، ان کے کرم کی انتہا، لیکن میں اس کو سنبھال نہیں سکتا، دنیا کو کیا بتاؤں، کیا جواب دوں؟ آپ کرم فرمائیں، مجھے اپنی اصلی حالت پہ کر دیں۔ حضرت شمس العارفین نے اپنا دست مبارک ان کے بازو پہ ملا، وہ سارا نور اپنے وجود میں سمیٹ لیا۔ قد جاءکم من اللہ نور، جہاں جہاں نور کی چمک ہے اس میں مصطفیٰ کی رانائی موجود ہے۔ حضرات عزیز مقام، ایک اور مقام پہ رب کریم نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم۔ یہ بھی حضور کی تعریف کی۔ پچھلی آیتوں میں فرمایا ہم نے بھیجا، تمہارے پاس میرا نور آیا، یہ ساری باتیں ہو گئی۔ اس آیت میں رب کریم نے انسانوں کو بیداری عطا کرتے ہوئے فرمایا میرے محبوب کو اور میرے محبوب کے حوالے سے ایسی ویسی کمزور سوچ نہ رکھنا۔ اللہ نے مصطفیٰ کی شکل میں ایمان والوں پر احسان فرمایا۔ اللہ نے احسان کیا ہے، کن پر احسان کیا ہے؟ جو ایمان والے ہیں۔ یہ بھی رب کا بڑا کرم ہے کہ اس نے فوراً یہ بھی ساتھ بات کھول دی کہ یہ احسان ایمان والوں، یہ احسان بولیے، یہ احسان، یہ احسان، یہ احسان، لہذا ماننا پڑے گا۔ جس نے احسان مانا وہ ایمان والا، جس نے نہ مانا وہ اللہ کی نگاہ میں ایمان والا نہیں ہے۔ بند کر تقسیم فرما دی کہ احسان ایمان والوں پہ ہے۔ جو ایمان والا احسان مانتا ہے وہ ایمان والا ہے، جو نہیں مانتا وہ اللہ کی
کی نگاہوں میں ایمان سے باہر. ہاں احسان تا ہے, میں کنہ دی گل کر, ہاں احسان تا ہے, پر یہ صرف ان مومنا تے جڑے حضور دے زمانے آ, یہ بھی کنہ بندے ٹینشن لو. سمجھ آ رہی؟ چونکہ آیت ہے, آیت کا تو انکار نہیں ہو سکتا. ہوں اس سے پھر گھنڈیاں کٹیاں جا رہی ہیں. ہاں احسان ہے کہ ہم مانتے ہیں احسان ہے, اور احسان بھی ایمان والوں پر ہے, لیکن اس سے مراد یہ ہے کہ وہ ایمان والے جو حضور کے زمانے میں تھے, یعنی صحابہ کرام, حضور کی آل پاک, اللہ ان پر احسان ظاہر کر رہا ہے کہ میں نے تمہارے اندر اپنا رسول بھیجا. حد ہوگی. ہمیں تو جو کلمہ عطا ہوا وہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. آپ سب لوگ اس کا ترجمہ اچھی طرح جانتے ہیں, چھوٹے بچے سے بھی پوچھ لیں, وہ یہی ترجمہ بتائے گا, اللہ کے علاوہ عبادت کے لائق کوئی نہیں ہے, محمد اللہ کے رسول. توجہ ہے, جب وہ رسول ہیں تو آج کے ایمان والے بھی وہ خوش نصیب ہیں جن پہ رسول کا احسان ہے. اور ذرا اس بات کو ایک دوسرے انداز سے بھی ہم سمجھ سکتے ہیں. اللہ نے فرمایا ایمان والوں پر احسان کیا. توجہ, دوسرے کیمپ سے آواز آئی, ایمان والوں سے مراد حضور کے زمانے والے. اب قرآن کی ایک آیت اور آیت ہم سامنے رکھتے ہیں. توجہ, اللہ نے فرمایا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. اللہ نے فرمایا نماز وقت مقرر میں فرض ہے کن پر؟ توجہ ہے, یہ آیت بھی اسی زمانے میں اتری, یہ آیت بھی اسی زمانے میں اتری. اگر نماز قیامت تک موجود ہے تو رسول کا احسان بھی سمجھ آ گئی ہے نہیں؟ لہذا اگر کسی کیمپ سے ہی آواز آئے کہ اس سے مراد وہ ایمان والے, فرمایا اگر وہ ایمان والے تو پھر تم نماز سے بھی فارغ ہو. اگر نماز آج بھی ہے تو مصطفیٰ کا, اللہ کا احسان مصطفیٰ کی صورت میں ایمان والوں پر آج بھی. ایک اور بھی رولا ہے نکل. ہاں احسان تو ہے, سب پر ہے. بھائی پہلا رولا نکل جائے گا, پھر اگلا رولا. ہاں احسان تو ہے, ان پر بھی ہے, آج کے مومنوں پر بھی ہے, لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے مصطفیٰ کریم کو اپنا رسول بنایا ہے. سمجھ آئے, رسالت عطا کی ہے, نبوت عطا کی ہے. تو رسالت اور نبوت کی صورت میں احسان ہے. توجہ ہے, حد ہو گئی. رسالت, نبوت یہ دونوں صفتیں ہیں, اور صفت تب ہوتی ہے کہ پہلے صفت ماننا. سمجھ آ رہی؟ خطاب تب ہوگا خطیب ہو, قرات کی آواز تب آئے گی کہ قاری. سمجھ آ رہی ہے؟ حد ہے. کہتے ہیں احسان تو ہے, حضور کے وجود کا احسان نہیں ہے, رسالت کی شکل میں احسان ہے, نبوت کی شکل میں احسان ہے. دوستو یہ احسان باپ کا ہے, پہلے حضور کا وجود ہے, اس وجود کو
اس وجود کو نبوت ملی ہے، اس وجود کو بشیر ہونے، نذیر ہونے، داعی اللہ ہونے اور نور ہونے کا شرف عطا ہوا۔ سفتیں بعد میں ہوتی ہیں، وجود پہلے ہوتا ہے۔ اس لیے رب کریم نے فرمایا ایمان والو میں تم میں وجود مصطفیٰ کی شکل میں اپنا محبوب بھیج کے احسان فرما رہا ہوں۔ اور اگلی بات آگے میں ہوں تک کی گل کو سمجھ آ گئی؟ میں نے ہوں کچھ کئی لحاظ میں ہور بھی ہے نا، اس واسطے میں کوشش کرتا پیا بھائی تھوڑے کھاتے پورے ہوئے گا، توجہ چاہتا ہوں۔ احسان اس وقت بتایا جاتا ہے، اس وقت یاد کرایا جاتا ہے جب پہلے کچھ دیا جائے۔ توجہ ہے، اور فرمایا دیا ہے مصطفیٰ کی شکل میں سونا من مونا نبی دیا ہے۔ نعمت ہو تو احسان یاد کرایا جاتا ہے، سمجھ آ؟ اگر پیر سیال مثال دینے لگا، کسی کو کوئی چیز دے، اس کو دیکھ کر اس کو وصول کر کے لینے والے کو راحت ہوگی، خوشی ہوگی، سرور نصیب ہوگا، اور دینے والے کا وہ شکر گزار ہوگا۔ جو ہے کہ اس نے بندہ نوازی کی ہے، مجھے یہ چیز عطا فرمائی ہے، اور وہ دینے والا اپنے مقام کے مطابق، اپنی شان کے مطابق گھٹیا چیز نہیں، بے قیمت چیز نہیں، ردی چیز، وہ اپنی شان کے مطابق ایسی چیز عطا فرمائیں گے جس کو دیکھ کے آنکھیں بھی ٹھر جائیں گی، روح کو بھی سرشاری نصیب ہوگی۔ جی کوئی بندہ کسی نے دین چاڑے آ لے تو بندہ وہ ڈبا کھولے تے وچ خراب آلو پیا ہوئے، وہ بالکل دین بڑے بولو۔ احسان تب بنتا ہے کہ جو چیز ملی ہے اس کو دیکھ کے بھی دل بہار بہار ہو جائے، اور اس کو سوچ کے بھی اور روح کے اندر کیف آ جائے، اور اس کی صحبت میں آ کے جنت کے نظارے نصیب ہو جائے۔ توجہ چاہتا ہوں، اس ساری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ نعمت وہی ہے جو عیب سے پاک ہو، نعمت وہی ہے جو عیب سے۔ اب اللہ فرماتا ہے اللہ نے احسان کیا، توجہ، اللہ فرماتا ہے کہ اللہ نے احسان کیا، کس شکل میں احسان کیا؟ اذ بعث فیہم رسولا، ایمان والوں پر احسان کیا کہ ان کے اندر اپنے رسول کو بھیجا۔ اب دینے والا اللہ ہے، دینے والا اللہ ہے، اور دے کر احسان بھی جتا رہا ہے، تو ماننا پڑے گا جس طرح اللہ اپنے خالق ہونے میں بے عیب ہے۔ توجہ، میرے لفظ دل و دماغ میں بٹھا کے جانا، جس طرح اللہ اپنے خالق ہونے میں بے عیب بھی ہے، بے مثال بھی ہے، اپنے خالق ہونے میں بے عیب بھی ہے، بے مثال بھی ہے، اس نے مصطفیٰ کی شکل میں ایمان والوں کو جو نعمت دی ہے، وہ نعمت مخلوق ہونے میں بے عیب بھی ہے، بے مثال بھی ہے۔ جی میں
ونڈ کی تھی نا خالق تے مخلوق، سمجھ آئی؟ اس وچ بھی راز ہے. جب تیرے پھولوں جیسے منہ سے یہ خوشبو نکلتی ہے کہ مصطفیٰ بے عیب ہے، جو ہے کہ نہیں، بے مثل اور بے مثال ہے. دوسری جماعت میں، دوسرے کیمپ میں بیزاری اٹھتی ہے اور وہ بولا کیا دے یہ بے عیب بنا کے تے بے مثال بنا کے تو تساں نبی نو رسول رب نال نہیں کرنا چاہیے. توجہ ہے کہ اور وہ عیب پڑھتے ہیں پاک اللہ ہے، سبحان الذی، جو ہے وہ عیب پڑھتے ہیں سبحان الذی، ہر عیب سے پاک اللہ ہے. اور وہ دوسری آیت آپ کو سناتے ہیں، جنہ سنی ہوئی انہاں تک گل میری جلدی سمجھ آ گئی. اور وہ دوسری آیت میں سناتے ہیں لیسا کمثلہ شیء، اللہ اپنے بارے فرماتا ہے اللہ کی مثل اور وہ بڑا پولا جہا تھوڑا دماغ خراب کرنے واسطے آتے یہ بے عیب ہونا تے بے مثل تے بے مثال ہونا تو رب کی شان نہیں. میاں شوکت صاحب تصدیق کر فرما دیتے کہ بے عیب ہونا اور بے مثال ہونا تو اللہ کی شان نہیں ہے. بندہ کہتا ہے ہاں بے مثل اور بے عیب ہونا تو اللہ کی شان ہے. پھر وہ بولا جاتا ہے رب کی شان ہے تو سب بندے کے کڈی کھڑوتے سمجھ آئی گل. اور پھر وہ سمجھاتے ہیں بڑے طریقے سے اللہ اللہ ہے، مخلوق مخلوق ہے، اور مخلوق کو اللہ والی صفت نہ دو. سمجھ آ رہی ہے؟ تسی مشرک ہو جاؤ گے. یہ شرک ہوتا ہے، شرک کرنے والا مشرک ہوتا ہے، اور مشرک کو جنت کبھی نہیں ملتی. گل سمجھ آ رہی ہے؟ اس لیے میں نے پہلے لفظ کھول کے بول دیے خالق ہونے میں اللہ بے مثل ہے، خالق ہونے کے اعتبار سے اللہ بے مثال ہے، ہر عیب سے پاک ہے. مصطفیٰ کریم خالق نہیں ہے، مخلوق ہے، رب کی مخلوق ہے. اور رب کی ٹوٹل مخلوقات میں جو بے مثل بے مثال اور بے عیب ذات ہے وہ میرے مصطفیٰ کی ہے. اور بات کو جوڑ بنے روٹا بنے تو اللہ ہے، یہ اس کے بدلے. اس لیے یہ فنڈ آپ کے پاس ہونی چاہیے. آپ کبھی بھی اپنے ایمان کا سودا دے کر آؤ گے. وہ کتنا بے مثل ہے، وہ کتنا بے مثال ہے. سونا نبی سامنے اور اپنے غلام حسان ابن ثابت کو ممبر پہ بٹھائے ہوئے اور سامنے بٹھا کے ممبر پہ بٹھا کے اپنی تعریفیں سن رہا. حدیث بخاری شریف کی حدیث. دشمنوں نے حضور کی بے ادبی کی شیروں میں، شیر آکھے نا انہیں شیرہ حضور کی بے ادبی کی تھی. سرکار کو تکلیف ہوئی، فرمایا حسان شیرہ جی جواب چاہیے. حسان کو ممبر پہ بٹھایا اور ممبر پر جانماز گدی رکھنے کی بجائے اپنی چادر رکھی. یہ احساس ہے. اس وقت حسان ابن ثابت حضور کی تعریف کرتے ہوئے جس بلندی پہ تھا جبرائیل بھی اس پہ رشک کر رہا تھا. حسان نے کہا تھا احسن منک لم تر قط عینی، میری آنکھ نے آپ سے سونا کوئی نہیں دیکھا. اجمل منک لم تلد النساء، کسی ماں نے آپ سے زیادہ سونا بچہ پیدا نہیں کیا. خلقت مبرأ من كل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء. یا رسول اللہ خلقت مبرأ من كل عیب، اللہ نے آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا فرمایا. کل اور پھر مضاف، کل اور پھر مضاف. اہل علم جانتے ہیں کل جب مضاف ہو جائے تو ساری چیزوں کو اپنے پہلے خلقت مبرأ من كل عیب. یا رسول اللہ اللہ نے مخلوق ہونے کے اعتبار سے جو جو عیب جو جو
نقص اور جو کمزوری آ سکتی تھی اللہ نے اس سے پاک پیدا فرمایا. اور تو ناڑا بھی نہیں تھا جب کائنات میں جا کر غسل کی ضرورت بھی پیش. اور جب آئے ماں بھی کہتی ہے، دائی بھی کہتی ہے، پاس بیٹھنے والی دوسری بیویاں بھی کہتی ہیں، ہم نے اندھیرے میں بند کمرے میں سونے کی آمد پر ملک شام کے بہادروں کو دیکھ لیا. من کل عیب، ہر عیب سے آپ کو پاک پیدا کیا گیا. یہ کوئی فرق ہوتا تو حضور نے فوراً روکنا نا. آپ سمجھ آئی یا نہیں ہے؟ اگلے زمانے میں بندے تھرمامیٹر لے کے بیٹھے تو ہاتھ بیچ رہو. سمجھ آ رہی ہے نہیں ہے؟ خلقت مبرأ من کل عیب، ہر عیب سے آپ کو پاک پیدا کیا گیا. جب حضور نے منع نہ کیا نا تو حسان نے اگلے جملے میں تو حدوں کو چھو لی. کہنے لگے کأنک قد خلقت کما تشاء. یا رسول اللہ، ہمارا یہ عقیدہ ہے آپ اس جہان کے اندر یوں آئے ہیں جیسے آپ خود چاہتے تھے. شیر خدا حیدر کرار امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ایک عیسائی عالم آئے. کہنے لگا حضور تو چلے گئے، ان کی یادوں سے میرا سینہ آباد ہے. ان کی جتنی باتیں سنی ہیں، ان کے جتنے کمالات، ان کی جتنی شانیں اور ان کی رفعتوں کا جتنا چرچا ساری کائنات میں گونج رہا ہے، اپنے آپ کو احساس کمتری میں مبتلا سمجھتا ہوں. کاش سونے کا زمانہ نصیب ہو جائے، ان کی صحبت نصیب ہو جائے، ان کی کچہری میں آ کر اپنا دل و جان ان کے قدموں پہ قربان کرنے کا موقع مل جاتا. تو نہ ہوگا تو تیری یاد میرے پاس رہے گی، تو نہ ہوگا تو تیری یاد میرے پاس رہے گی، میرے دل کی دنیا آباد کی آباد رہے گی. اب یہ کیفیت ہے. اب میں یہ چاہتا ہوں، آپ نے اپنے نبی کو دیکھا ہے نا، ان کی زیارت کی ہے نا، ان کے بچھڑے بولوں سے اپنی سماعتوں کو مہکایا ہے نا، ان کے دل گداز جملوں سے اپنے دل کی دنیا کو جنت بنایا ہے نا، ان کی رفعتوں، ان کی عظمتوں اور ان کی شانوں کے نظارے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہے. ساری کائنات کو ان کے سامنے گرتے ہوئے اور قربان ہوتے ہوئے دیکھا ہے نا. کچھ مجھے بھی سنا دو وہ کیسے. اگے جان تو پہلے ایک بات عرض کر دوں، آپ نے یاد رکھنی ہے، کبھی کام آئے گی. وہ یہ نہیں کہہ رہا مجھے نماز سکھائیے، مجھے روزے کی فضیلت بتائیے، مجھے حج عمرہ کی فضیلت اور آداب اور مناسک سکھائیے، تبلیغ اور جہاد کے فضائل اور طریقہ بتائیے. نہیں، وہ نجران سے چل کر حیدر کرار کی صحبت میں حاضر ہو کر کہتا ہے مجھے مصطفیٰ کی بات بتائیے. آج رولا نکلو بات اپنے دماغ کو حاضر رکھے. اس نے کہا حضور کی بات سنائیے، کیسے تھے، کتنی عظمتوں والے تھے، کتنی شانوں والے تھے، کتنے مرتبوں والے تھے، اللہ کی ان پر رحمتیں کیسے
پڑھنا والی ان سے زیادہ پرہیزگار. سمجھ آ رہی ہے؟ ان سے زیادہ دین کی فہم اور سمجھ رکھنے والا کون؟ ان سے زیادہ قرآن اور حدیث کی سمجھ رکھنے والا. کہہ دیتے بھائی نہیں نہ گلوں کی لوڑ کوئی نہیں، جہاں وہ سبق دے گئے نا وہ سارے رل کے ہوں پکونا. کیا ہو گیا؟ جب تک سبق دینے والے کی عظمت کے چراغ سینوں میں نہیں چمکیں گے، جب تک سبق دینے والے کی محبت کی خوشبو سے یہ سینے آباد نہیں ہوں گے، ہر سجدہ میں لذت ہوگا. میں نے آپ کو یہ بات کئی بار بتائی ہے. مسلم شریف کی حدیث، حضرت براء ابن عازب راوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں ہم سارے صحابہ حضور کے پیچھے پہلی صف میں سچے پاسے دائیں طرف اس لیے کھڑے ہونے کی کوشش کرتے تھے کہ سونا جب سلام پھیرے سب سے پہلے رخ مصطفیٰ دیکھے. کیا فتویٰ لگے؟ اس نجران کی عیسائی بادشاہ نے کہا، عیسائی عالم نے کہا مجھے حضور کی تعریف سے، مجھے حضور کی عظمتیں بیان کر، میرا رانجھا راضی ہو جائے. اب یہ ایسا موضوع تھا، توجہ ہے جس کو نبھانا کائنات میں کسی کے اختیار میں نہیں. حضور نے فرما دیا تھا یا ابا بکر لم یعرفنی حقیقتا غیر ربی، اے ابو بکر حقیقت کے لحاظ سے میرے رب کے علاوہ مجھے کوئی نہیں پہچانتا. جب پہچانتا کوئی نہیں پھر تعریف کوئی نبھا نہیں سکتا. جس وقت حسان نے منبر پہ بیٹھ کر میرے آقا کی تعریف کی تھی، جملہ سنیے. اس وقت یہ حضور نے کیا جملہ کہا تھا دعا دیتے ہوئے؟ اللہم ایدہ بروح القدس. جب خوش ہوئے نا نعت سن کے، فرمایا اے اللہ جبرائیل نو حسان دا امدادی بنا چھوڑ. توجہ ہے؟ امداد کیا ہے؟ جبرائیل نے کوئی روزی کا انتظام کرنا تھا، کوئی جائیداد بنا کے دینی تھی، کوئی بندوق اور تلوار اور تیر لے کر حسان کی حفاظت کرنی تھی. آئیے دلچسپ بات سنیے. اس کا مطلب یہ ہے کہ سرکار دو عالم اللہ کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں یا اللہ انسانوں میں سے میرے مقام کو جو ہے اسے کوئی نہیں پہچانتا. فرشتوں میں سے ایک جبرائیل ہے جس کو میرے مقام کی کچھ نہ کچھ خبر ہے، وہ میرے مقام کی ایک جھلک حسان کے سینے میں ڈالے. سمجھ آ رہی ہے؟ تو حضرت شیر خدا کی بارگاہ میں جب اس عیسائی عالم نے کہا مجھے سننے کی تعریف کر کیجیے، حضرت شیر خدا نے سمندروں کے پانیوں کو کوزے میں بند کر دیا. فرمایا لم ارى مثله قبله ولا بعده. توجہ، لم ارى مثله قبله ولا بعده. حضرت شیر خدا نے کہا میں مقدم مقام کس بات کو چھیڑوں، کس بات کا تذکرہ کروں، کس ادا کو بیان کروں، میں سمیٹ رہا ہوں. شیر خدا فرمانے لگے لم ارى مثله قبله ولا بعده. ارے عیسائی عالم سن لے، میرا عقیدہ یہ ہے مصطفیٰ جیسا مصطفیٰ سے پہلے بھی کوئی نہیں، مصطفیٰ کے بعد بھی کوئی نہیں. یہ ہے بے مثلیت. یہ پوری مخلوق میں حضور جیسا کوئی نہیں. اور جس دن اللہ نے حکم دیا بھئی دین دی گل گھروں شروع کرنی، سمجھ آ رہی ہے؟ سامنے سے پتا بھی گھروں کے لیے اوکھی ہوتی شروع کرنا.
اسی اگر باہر کے نہیں مولوی ہو گیا تو ہوں کام کتنے ٹر گئے ہوں، لیکن یہ بھی پیر سیاج کی عنایت ہے۔ فرمایا منذر عشیرتک الاقربین، اے حبیب مکرم سب سے پہلے گھر والوں سے بات کرنی ہے، ان کو بتانا ہے کہ اللہ ایک ہے، میں رسالت کا پیامی بن کے آیا ہوں اور رسالت کا تاج سر پہ سجا کے آیا ہوں اور دوزخ سے ہٹا کر جنت کا راہی بنانے کے لیے آیا ہوں، دلالت اور گمراہی کی اندھیروں سے نکال کر میں ہدایت اور نور کی واحدوں میں داخل کرنے کے لیے آیا ہوں۔ اس وقت بھی جو جملہ حضور نے بولا تھا وہ میرے دعوے کی دلیل ہے۔ حضور صفا کی پہاڑی پہ کھڑے ہو گئے، ساری برادری کو بلایا، چاچے بھی پتریر بھی ملیر بھی مسیر بھی، ساری برادری کو بلا لیا، ان سے ایک ہی بات کی تھی کہ میں نے تمہارے اندر 40 سال گزارے ہیں، تم نے مجھے کیسا دیکھا؟ لم مارا مثلہ قبلہ ولا بعدہ، کوئی خامی، کوئی نقص، کوئی کمزوری، کوئی عیب۔ جو بعد میں سب سے بڑا دشمن تھا وہ اس دن پہلی صف میں کھڑا ہو کے کہنے لگا انت صادق و امین، محمد آج تک ہم نے آپ کو سچا اور امانتی پایا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ تو اللہ نے احسان کیا ہے مصطفیٰ کی صورت میں، اور وہ ایسی نعمت ہے جو بے مثل اور بے مثال اور ہر عیب سے پاک ہے۔ اگلا اور آخری جملہ فرمایا وہ اللہ کے قرآن کی آیتوں کی تلاوت کرتا ہے، اور تیسرا جملہ وَيُزَكِّيهِمْ، وہ اللہ کے بندوں کو پاکی بھی عطا کرتا ہے۔ بس اس جملے پہ میں اپنی گفتگو ختم کر رہا ہوں۔ اگر کپڑا ناپاک ہو جائے اسے پاک کرنا ہو، جگہ ناپاک ہو جائے اسے پاک کرنا ہو، برتن ناپاک ہو جائے اسے پاک کرنا ہو، جو بھی شے نظر آنے والی ہے وہ ناپاک ہو جائے، اس کو پاک کرنے کے لیے ایسی چیز لانی پڑے گی جو نظر آتی ہو۔ کپڑا جو ناپاک ہو جائے اسے کلمہ پڑھا لگ پاؤ، پانی نہ پڑ تو جو پاک ہو سکے، یہی بات۔ جو چیز نظر آتی ہے وہ ناپاک ہو جائے تو اس کو پاک کرنے کے لیے ایسی چیز لاؤ گے جو نظر آتی ہے، مثلا پانی نظر آتا ہے، وہ کپڑے کو پاک کرے گا، جگہ کو پاک کرے گا، برتن کو پاک کرے گا۔ اللہ نے فرمایا مصطفیٰ پاک کرتا ہے۔ اللہ یاد نہ آ سکتے کہ ایت یہ قرآن یہ تو ماننا کہ وہ پاک کرتا ہے۔ جب وہ پاک کرتا ہے تو ماننا پڑے گا وہ پاک کرتا ہے، وہ پاک کرتا ہے۔ وہ کسے پاک کرتا ہے؟ ارے اگر کپڑا ناپاک ہو جائے پانی کا انتظام ہوگا، اور مصطفیٰ کیا پاکی عطا کرتا ہے؟ جو مشرک ہو مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنے سے وہ شرک سے پاک ہو جاتا ہے، جو گناہگار ہو وہ مصطفیٰ کو اپنے قریب محسوس کر کے گناہ سے پاک ہو جاتا ہے۔ یہ پانی دور ہو رہے تھے، کپڑا 4 کلومیٹر دور پہ ہوئے، کلمہ پڑھ دے رہا اس پاک ہونا۔ لہذا اگر میں نے بھی پاک ہونا ہے، تو نے بھی پاک ہونا ہے، اور قرآن کہتا ہے نبی پاک کرتا ہے، تو ماننا پڑے گا نبی میرے دل میں رہتا ہے۔ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، اللہ نے فرمایا نبی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے۔ بس اسی قرب کو ڈھونڈنے کے لیے، اسی قرب کا احساس اپنے دلوں کی دنیا میں پیدا کرنے کے لیے ہم نے مختلف بہانے تلاش کر رکھے، اور ان بہانوں میں سے درود شریف بھی ایک بہانہ ہے۔ وہ اب بھی آپ پڑھیں گے ربیع الاول شریف کی نسبت سے، اور 25 جنوری کو میرے والد گرامی حضرت خواجہ غلام حمید الدین احمد معظمی رحمہ الباری، ان کا چہرم ہے تقریباً 12 بجے کے قریب۔ اس دن بھی آپ کی وفاؤں کا ایک صلہ یہ ہونا چاہیے کہ ہر بندہ کم از کم 30,000 درود شریف ضرور پیش کرے۔
جن لوگوں کے میرے پاس نمبر تھے اور میرے والد گرامی کی ڈائری میں نمبر تھے، تقریباً میں نے سب کو پیغام بھیج دیا. اور آپ لوگ جن کے پاس میرے پاس نمبر نہیں ہے، آپ سن رہے ہیں کہ ربیع الاول شریف بھی ہے اور اس مرد خدا کا چہرہ 25 جنوری کو ہے. آپ اپنی محبتوں کا اظہار کرتے ہوئے کم از کم 30,000 درود شریف، اور وہ حدیث آپ کو یاد آ رہی ہوگی، حضور نے فرمایا جو روزانہ 1000 درود شریف پڑھتا ہے وہ دنیا سے اس وقت نہیں جائے گا جب تک جنت میں اپنا محل نہیں دیکھ لے گا. رب کریم وہ عظمت بھی عطا کرے گا. تو اس نسبت کو اور اس قرب کو محسوس کرنے کے لیے ہم درود شریف بھی پڑھتے ہیں، محافل میلاد بھی کرتے ہیں. اور 12 ربیع الاول کو جس طرح میں نے پچھلے جمعے کو عرض کیا تھا کہ میرے والد گرامی کی چند یادگاریں ہیں، ان میں ایک یادگار جلوس میلاد بھی ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ حضرت خواجہ غلام سدید الدین رحمت اللہ تعالی علیہ 1999 میں 90 تو ایک تھا اس دنیا سے رخصت ہوئے. اس کے بعد 1990 کا جب ربیع الاول شریف کا مہینہ آیا، اس دن معظم آباد کی سرزمین پہ پہلا جلوس میلاد یہاں سے برآمد ہوا. اس وقت بنگلے پہ جاتا تھا، اس سال بھی انشاءاللہ بنگلے پہ جائے. ہم نہر کی پل پہ ہوا کرتے تھے، 8:30 بجے پروگرام حسب معمول شروع ہوگا. تمام ڈیرے جات سے آنے والے دوست، مقامی لوگ وقت کا خیال رکھیں. ہم ہمیشہ اس بات کا خیال رکھتے ہیں جو وقت طے کیا جائے اس کے مطابق اپنی اپنی ڈیوٹی نبھائی جائے. ہاں اگر پیر سیال آ جائے شک پیسے ادارہ باز بنیا تو ہمارا اس جہاں میں رکھا ہے کیا، ہم سانس بھی لیتے ہیں تیری رضا سے. وہ قانون سے باہر ہے، ورنہ روٹین میں جو ہمارے معمولات ہمارے پروگرام ہیں وہ وقت کے مطابق شروع ہوتے ہیں، وقت کے مطابق ختم ہوتے ہیں. اس اعتبار سے 8:30 بجے انشاءاللہ جلوس حسب معمول یہاں سے نکلے گا اور بنگلے تک پہنچے گا. وہاں راستے میں بھی جو پروگرام ہوتے ہیں اور وہاں سے انشاءاللہ 12 بجے سے پہلے امید ہے فارغ ہو جائیں گے. اور اگلی روایت جو انہوں نے شروع کی تھی کہ جلوس جب وہاں پہ اختتام کو پہنچتا وہ سارے لوگ اسی پیار کے ساتھ، اسی ذوق کے ساتھ، اسی محبت کے ساتھ. حالانکہ عام طور پہ یہ ہوتا ہے جب پروگرام ختم ہو جاتے ہیں کالے لوگ، جلدی والے لوگ، کام کاج والے لوگ اپنے اپنے کاموں کے لیے روانہ ہو جاتے ہیں. لیکن اس مرد خدا کے خلوص کی برکت تھی، تمام لوگ یہاں واپس آتے اور لنگر رسول کھایا کرتے. وہ روایت جاری رہے گی انشاءاللہ. حسب معمول جلوس کے اختتام پہ یہاں لنگر رسول کا اہتمام ہوگا. مجھے زیادہ باتیں کرنے کی یقیناً کوئی ضرورت نہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ آپ سب کے سینوں میں محبت مصطفیٰ کی شمع کتنی تابناکی کے ساتھ چمک رہی ہے. رب کریم ہمیں یہ خوبصورت سلسلے، یہ بابرکت روایتیں اور یہ پربہار طریقے قائم رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ. سارے ثواب